وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس ارشاد پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس امر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشاد عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا ہے۔ اس حدیث کا اصل یہ ہے کہ تکمیل ایمان کا مدار حب رسول پر ہے۔ جس آدمی میں ذات رسالت سے اس درجہ کی محبت نہ ہو کہ اس کے مقابلہ پر دنیا کے بڑے سے بڑے رشتے، بڑے سے بڑے تعلق اور بڑی سے بڑی چیز کی محبت چاہت بھی بے معنی ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ زبان اور قول سے وہ اپنے ایمان و اسلام کا کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں صرف اپنی جان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی دنیا کے اور تمام رشتوں اور چیزوں سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم اب بھی کامل مومن نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ ان الفاظ نبوت نے جیسے آن واحد میں سیدنا حضرت عمر فاروق کے دل و دماغ کی دنیا تبدیل کر دی ہو، وہ بے اختیار بولے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو خوشخبری سنائی کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تم پکے مومن ہو گئے۔ اور صرف سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں، تمام صحابہ اسی کیفیت سے معمور اور حب رسول سے سرشار سے۔ ان کی زندگیوں کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا تھا۔ بلا شبہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے رہنما اور پیرووں کے باہمی تعلق اور محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلا شک و شبہ صحابہ کے لیے شمع کی سی تھی جس پر وہ پروانہ وار نچھاور ہونا اپنی سعادت اور خوش بختی تصور کیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو اخفاء میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برملا اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا۔ جب محبت کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ جائے تو یہ محبت احسار کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب کو ملتا ہے، محبوب کو سننا چاہتا ہے، محبوب جو کہے اس کو مانتا ہے، محبوب کے لیے اپنا آرام قربان کرتا ہے، وہ اپنا ذوق، اپنی چاہت، اپنی ترجیح کو ختم کر دیتا ہے، اور محبوب کے لیے مر مٹتا ہے، جان دینی پڑے تو جان بھی دے دیتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب نے منع فرمایا ہو۔ وہ محبوب کو چاہتا ہے اور محبوب کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، محبوب کی طرح کا لباس پہنتا ہے، محبوب کی طرح کی نشست و برخاست رکھتا ہے، محبوب جن سے محبت کرتا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، وہ اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہے، وہ صالحین سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ غریب اور محتاج سے بھی محبت کرتا ہے، انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب کی محبت جدھر جاتی ہے محب کی محبت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبوب ایک چیز کو چاہے اور محب اس کے برعکس کسی اور چیز کو چاہے۔ دونوں محبتوں کے رخ اگر مخالف سمت ہوں اور بندہ کہ میں تو بڑا عاشق ہوں تو محبت عشق کا یہ دعویٰ محبوب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی چاہت کسی اور سے مت ہے اور ہماری چاہتیں کسی اور سے مت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی اور سے مت ہے اور ہمارا عمل کسی اور سے مت ہے۔ وہ جس چیز سے ناراض اور خفا ہوتے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں ہم اس کام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، جس کام کا وہ حکم دیتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن سے وہ منع کرتے ہیں ہم اسی کام کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ المختصر یہ کہ دعویٰ محبت کا کرتے ہیں مگر اعمال محبوب کی تعلیمات اور رضا کے الٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دلوں میں سچی محبت رسول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایمان کی لذت و حلاوت سے محروم ہیں، اور جب ایمان کی لذت میسر نہیں آتی تو ہماری عبادت، سجدوں، تلاوت، نماز، روزوں، طاعات، عبادات، حسنات اور خیرات میں بھی کوئی حلاوت لذت نہیں رہتی، ہمیں یکسوئی بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کیفیت مقدر بنتی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اس بات کا رونا روتے نظر آتے ہیں کہ عبادات و طاعات میں یکسو نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس معرومی کے سبب پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں دنیا پرستی ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ہر محبت پر غالب نہ ہو، نیکی کی محبت بدی کی محبت پر غالب نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہو تو پھر حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر اطاعت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے بغیر مومن ہونے کا دعویٰ منافقت کی بین دلیل ہے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیمانہ ہے جس سے کسی مسلمان کے ایمان کو ماپا جا سکتا ہے۔ دعویٰ محبت ہو اور اطاعت مفقود ہو تو دعویٰ کی سچائی پر حرف آتا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے، آپ سے محبت رکھنا ہے۔ پیغمبر اعظم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز بھی منفرد ہے،
آپ کے جانساروں کی زندگیاں جہاں محبت رسول کا شاہکار ہیں وہاں ہر ایک کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار ہے۔ ان نفوس قدسیہ نے دونوں جہتوں میں رہنمائی کا عظیم الشان معیار کر قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ایسا حقیقی اور والہانہ تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل محبت عطا فرمائے جو ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا داعیہ پیدا کر دے جو محبت کا جوہر اور عشق کا مقتضا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔